السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں سید مخدوم علی شاہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، آج کی یہ ویڈیو ان افراد کے لیے خاص ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری تنگ دستی نہیں جاتی، ہمارے فاقے نہیں جاتے۔ تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ تنگ دستی آئی کیوں ہے۔ اس کی بہت سارے اسباب ہیں، چند ان میں یہ بھی ہیں کہ کھڑے کھڑے کھانا پینا یہ بھی تنگ دستی کا سبب ہے، ناخن کو بڑا رکھنا، رات کو جھاڑو دینا، تو اس وجہ سے بھی تنگی آتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں، اور جو سب سے بڑھ کر ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کو ضائع کر دینا، کھانے کی بے حرمتی کرنا۔ مثلا جو کھانا بچ گیا ہے اس کو نالیوں میں بہا دینا یا پھر اس کو کوڑا دان کے اندر ڈال دینا، تو اس سے بھی گھر میں تنگی آتی، اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی وجہ ہے جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں، وہ یہ بھی ہے جیسا کہ تفسیر روح البیان کے اندر ہے کہ پہلے کے زمانے میں جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے شخص کے آگے چلتا تو اللہ پاک بے ادبی کی وجہ سے اس کو زمین میں دنسا دیتا۔ اور ایک جگہ اور بھی نقل ہے کہ ایک شخص کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں فاقوں کا شکار ہوں، تنگ دستی کا شکار ہوں۔ اب جو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ آپ بھی سنیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شاید تم کسی بوڑھے شخص کے آگے چلے ہوگے۔ میرے محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ تنگی کی وجہ یہ بھی ہے کہ بزرگوں کے آگے چلنا، تو ہم سب اپنی زندگی میں غور کریں کہ جو تنگی کے اسباب ہیں کہیں وہ پائے تو نہیں جاتے، کہیں میرے گھر میں رزق کی بے حرمتی تو نہیں ہوتی، رزق ضائع تو نہیں ہوتا، یا میں جو بوڑھے شخص ہیں ان کے آگے تو نہیں چلتا۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں ہماری تنگ دستی دور ہو تو آپ بزرگوں کا ادب کرتے ہوئے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیں، کھانے کی بے حرمتی اور کھانے کو ضائع ہونے سے بچائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔